26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی معاملات میں کس قدر بہتری آئی آپ کی نظر میں، اور جو اس وقت اس کے اختیارات، عدالتی اختیارات کے اوپر بات چیت ہم روز سن رہے ہیں لائیو سماعت کے دوران، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اسلم غوری صاحب۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی آئین سازی اور قانون سازی ہوتی ہے وہ اس کو پاکستان کے معروضی حالات اور عوامی حالات کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ کہانی ہوتی ہے کہ جب وہ بن جاتا ہے، آئین کا حصہ بن جاتا ہے، تو بہت سی چیزوں پہ آپ کو گلا ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جب بنی تھی ایک متفقہ ترمیم تھی، اس میں پی ٹی آئی مکمل آخری وقت تک آن بورڈ تھی، ان کی مشاورت سے سارا کچھ ہوا تھا اور وہ اس کا حصہ تھے۔ بعد میں جو انہیں ووٹ نہیں دیا وہ کچھ اور مجبوریاں تھیں ان کی جو میڈیا پہ بھی آئیں، انہوں نے خود پریس کانفرنس میں کہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کو بڑھنا اور کرنا سارا پی ٹی آئی کی اور ہماری اور پیپلز پارٹی کی اور خود نون کی حکومت کی مشترکہ کوشش تھی، اور اس میں تو ہم نے 35 کے قریب ان کی کلاسز بھی ہم نے ڈیلیٹ کرائی تھی۔ لیکن اب اس کے بعد جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس میں تو بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ ہماری عدالت میں چلے گئے ہیں، یہ وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے، کل تک ہمیں کہہ رہے تھے آئینی بینچ بنوا دیں، آئینی عدالت نہ بنوائیں، اب ان کے کہنے پہ آئینی بینچ بن گیا، اب وہ عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے یا کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنی مرضی کے ججز اور اپنی مرضی کی عدالتیں لگانے کی کوشش میں رہیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال میں بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، کیا ثاقب نثار کی عدالت، کیا بندیال کی عدالت، کیا اس سے پہلے کھوسا کی عدالت، کیا وہ درست تھی؟ کیا وہ یک طرفہ فیصلے نہیں دے رہی تھی؟ اب اس طرح اگر ایک آئینی چیز بن چکی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے نہیں آ گئے تو آپ اس کو چیلنج کریں، کیوں نہیں آ رہے آپ کی مرضی کے؟ آپ کے پاس تو بہترین ٹیمیں ہیں، لیکن آپ جا کے پوری اس کو 26ویں ترمیم کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک کمٹمنٹ اور یہی وجہ ہے ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو فاصلے کم ہو گئے تھے، بڑھ گئے ہیں، کہ جب آپ یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے تو مان جائے آپ پر کیا اعتماد کریں۔ تو یہ ہے بنیادی چیزیں وہ، اور باقی چیزیں جو عدالتی ہیں وہ چل رہی ہیں سلسلے سارے، بالکل ٹھیک تو سر، وہ دیکھیں گے عدالت کیا کہتی ہے۔ جی I'll come back to you۔ اسلم غوری صاحب کی رائے آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں بیرسٹر عامر حسن کی جانب۔ بیرسٹر صاحب، آپ کی نظر میں جو ڈیلی کے ہم براڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہیڈ لائنز بھی لگی ہوئی ہیں کہ کیا چیف جسٹس کے پاس یہ طاقت ہے آئین و قانون کے اندر موجود کہ وہ ایک فل کورٹ قائم کر سکیں، فارم کر سکیں؟ آپ بیرسٹر عامر حسن صاحب، کیونکہ ہمارے پچھلے چیف جسٹس جن کا نام ابھی لے رہے تھے غوری صاحب، ان کے پاس بڑی پاورز تھیں، کیا موجودہ چیف جسٹس کی پاورز اب نہ ہونے کے برابر ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، جن چیف جسٹس کی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، اب کیا وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یا پاکستان کے سیاسی تاریخ میں یا پاکستان کے عوام کے لیے کارگر ثابت ہوئے ہیں؟ یہ جو جوڈیشل امپیریلزم تھا، جسے ایکٹیویزم کا نام دیا گیا، کیا اس سے پاکستان کا عدالتی نظام بہتر ہوا یا خراب ہوا؟ کیا چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ہر وقت دیکھتی رہے اور ان کی آئینی ترامیم کو واپس بھیج دے؟ مطلب سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس سے ریویو کرنے کا حق بھی سپریم کورٹ کا، لیکن پارلیمنٹ اگر کوئی آئینی ترمیم کرے تو اسے اڑا کے رکھ سکتی ہے سپریم کورٹ۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اور کون ہے؟ 5 جج، 7 جج، 9 جج، 13 جج، 16 جج، 20 جج، جتنے بھی ہوں، کیا وہ یہ جو ممبر پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے عوام کے منتخب نمائندے اگر کوئی ترمیم کرے تو کیا یہ اختیار سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے؟ جو کہ پہلے رہا ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی تقرری پہ آئینی ترمیم ہوئی، انہوں نے واپس بھیج دی کہ ہماری تقرری ہم کریں گے، اس طریقے سے کریں گے اور آپ کو ماننی پڑے گی۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، یہ پاکستان نے بھگتا ہے 2-3 دہائیاں تو خصوصاً اس امپیریلزم کو افتخار چودھری کے بعد، اور افتخار چودھری سے ارسلان چودھری برآمد ہوا، ادھر سے ثاقب نثار سے اس کے بیٹے اور اس کے داماد برآمد ہوئے، پھر گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ برآمد ہوئی۔ آپ دیکھتے رہے، کیا آپ اسی طرح کا پاورفل چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ وہ؟ تو کیا اسی لیے آج کے چیف جسٹس کو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاور لیس ہوتے ہوئے دیکھا سر؟ جی، اگر وہ پاور تھی اور ایبسولوٹ پاور دے دی گئی تھی تو اسے پاور لیس ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے اور پارلیمنٹ نے اپنے حق کے تحت کیا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ 10-12 بندوں کو
بڑا کمال سمجھتے ہیں وہ ججز ہوں، حالانکہ انہوں نے جسٹس منیر سے شروع ہو کے آج تک پاکستان کا جو حل کیا. دیکھیے اگر یہ سوال طلحہ صاحب عدالتوں میں حل ہونے ہیں کہ یہ نظام جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، یہ انقلاب ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، مارشل لاء کو تحفظ دینا ہے یا نہیں دینا، صدر کو رہنا ہے یا نہیں رہنا، وزیر اعظم کو رہنا ہے یا نہیں رہنا، اسمبلی کو رہنا ہے یا نہیں رہنا، ہاسپٹل، اگر یہ سارے سوالات چند 12 13 14 ججز نے حل کرنے ہیں اور اسی کو پاور سمجھتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کیا ہے پارلیمنٹ نے وہ پاس کو چھین کے، کیونکہ آئین کی روح میں وہ پاس نہیں تھی کہ ایک فرد واحد اٹھے اور عوام کی منتخب کردہ اسمبلی کو چیلنج کرنے لگے. ان کے بنائے ہوئے پرائمری حق جو کہ ان کا حق ہے قانون سازی کا اور آئین سازی کا، قانون سازی کا، اسے اٹھا کے ایک قلم کی جنبش سے اٹھا کے پھینک دے. تو اگر یہ پاورز ہیں تو یہ پاورز نہیں ہونی چاہیے. یہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاس نہیں ہونی چاہیے. Allow me, sir, میں آپ کی یہی رائے علی گور بلوچ صاحب کی طرف لے کے بڑھوں. بلوچ صاحب, do you agree with Barrister Amir Hassan? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب ہوں یا ہم وہ تمام مکاتب فکر یا صحافی حضرات ہوں، یہ وہ تمام شعبے ہیں جنہوں نے آئین اور جمہوریت اور قانون کے لیے مختلف ادوار میں بڑی سٹرگل کی ہے. اور ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو 1973 کا ہمارا آئین تھا، اور بالکل جو بیرسٹر صاحب نے باتیں کی میں 100% ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے موجودہ قانونی اور آئینی نظام کے اوپر تبصرہ کیا ہے. اور اپنا یعنی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ماضی کے چیف جسٹس کا کردار ایسا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس کو پاور لیس کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم؟ نہیں بات یہ نہیں ہے کہ کسی کو پاور دی گئی ہے یا پاور لیس کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1973 کا جو آئین تھا وقتاً فوقتاً نظریہ ضرورت کے تحت اس کا حلیہ بگاڑا گیا. اور جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی، وہ اختیارات جو کہ مطلب ہے کہ جس سے ڈکٹیٹرشپ کی بدبو آتی ہے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ دیے گئے. وہ کوئی بھی چیف جسٹس طرح مختلف ادوار میں، وہ ایک الگ بحث ہے. پھر خاص طور پر جو ہمارا آئین کہتا تھا کہ پارلیمان کی سپریمیسی ہے، اس پارلیمان کو ایک ٹوائے بنا کر جس کا دل کیا کبھی توڑ دیا، جس کا دل کیا کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، جس کا دل کیا کسی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور بغیر کسی ہیئرنگ کے، بغیر کسی ثبوتوں کے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے، یہ ترمیم اس 73 کے آئین کو اس کی روح کے قریب تر لے کر آئی ہے. جس اسپرٹ کے ساتھ یہ 1973 کا آئین بنا تھا، یہ اس سے کسی کے اختیار کام نہیں ہوئے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہے، بیرسٹر صاحب زیادہ تفصیل سے جانتے ہوں گے، کتنے ہزار کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے. صرف اپنی شاہ سرخیاں بنانے کے لیے ایک سیاسی کیس آتا تھا، پوری سپریم کورٹ پہ جناب فل بینچ بنا دو اور اس پر جناب لائیو وہ شروع ہو جاتی تھی ٹرانسمیشن، اور جناب ہیڈ لائن چلتی تھی. ظاہر ہے اگر ایک بیچارہ غریب جو ہے اس کا 20 سال سے زمین کا کیس پینڈنگ ہے، اس کی تیسری نسل آ گئی، وہ فوت ہو گیا، کسی کا قتل کا کیس ہے، کسی کا کوئی اور ہے، تو ان کی اپیلوں کی سماعت اس لیے نہیں ہو پاتی تھی کہ بھائی ادھر تو سارے سیاسی کیسز لگے ہوئے ہیں.